السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ شیطان کا ساتھی۔ جو کوئی اسلامی بھائی فجر کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بد نصیب بغیر نماز فجر ادا کیے بازار کو جاتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے ساتھ گیا۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی فضیلت۔ جو کوئی خوش نصیب اسلامی بھائی فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ سوئے رہنے کے باوجود اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ جو نماز صبح کے لیے طالب ثواب ہو کر حاضر ہوا، گویا اس نے تمام رات قیام کیا، اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا، گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ فجر و عشاء 40 دن با جماعت پڑھنے والا جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے۔ جو کوئی خوش نصیب اسلامی بھائی فجر اور عشاء کی نماز مسلسل 40 روز تک با جماعت ادا کرتا ہے، وہ جہنم اور منافقت کی مصیبت سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت پڑھی، اس نے اللہ تعالیٰ 2 براتیں عطا فرمائیں گا، ایک نار سے، دوسری نفاق سے۔ دوزخ سے آزادی۔ جو کوئی خوش نصیب اسلامی بھائی مسلسل 40 دن تک عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے، وہ دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں با جماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولیٰ فوت نہ ہو، اللہ عز و جل اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ فرشتوں کا تبادلہ فجر و عصر کے اوقات میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے ہم پر مقرر فرمائے ہیں۔ دن میں 2 بار ان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ صبح جو فرشتے تشریف لاتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت جو آتے ہیں دوسرے دن فجر کے وقت جاتے ہیں۔ یہ دونوں اوقات نماز ادا کرنے کے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ یہی ہے کہ جو فرشتے کسی خوش نصیب نمازی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کی جناب میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ہم جب صبح گئے اس وقت تیرا بندہ نماز ادا کر رہا تھا، اور شام کو واپس ہوئے تو اس وقت بھی نماز ادا کر رہا تھا۔ منافقوں پر نماز فجر و عشاء بھاری ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نمازوں میں زیادہ گرا منافقوں پر نماز عشاء و فجر ہے۔ جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا آتے۔ سب سے افضل وہ نمازی ہے جو اذان سے پہلے ہی باوضو مسجد میں حاضر ہو جائے، پھر وہ مسجد میں اگرچہ موجود نہ ہو لیکن وضو اذان سے پہلے تیار رکھے، اور پھر وہ افضل ہے جو اذان سنتے ہی وضو کر لے۔ یہ سب لوگ با جماعت نماز بھی ادا کریں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے چہرے۔ جب قیامت ہوں گی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا،
پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے جب ہمیں اذان کی آواز سنائی دیتی اس وقت ہم مسجد میں پہلے سے ہی موجود ہوتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ داخل ہوگا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے اور جب اذان سنتے تھے تو فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ پھر تیسرا گروہ داخل ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح دمکتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے۔ نمازی کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر عز و جل۔ نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے پروردگار کے درمیان حجابات پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حورین اس کا استقبال کرتی ہے جب تک نہ ناک سنگ کے نہ خنکارے۔ اگر ناک سے ریڑھ گرا ہی چاہتی ہے تو اس سے دامن میں لے لینے کی اجازت ہے، فرش پر نہ گرنے دے۔ اسی طرح اگر کھانسی ہے اور کھانسنے پر مجبور ہو جائے یا آواز صاف کرنے کی غرض سے خنکارے تو جائز ہے۔ 1,00,000 فرشتے۔ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہے، جن میں ہر ایک صف 10,000 کی ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ اس بندے پر ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ عز و جل کے بے شمار ملائکہ عبادت میں مصروف ہے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں تو کوئی سجدے میں ہے، لیکن مسلمان نمازی کی کس قدر خوش نصیبی ہے کہ وہ تمام ہی ارکان نماز ادا کرتا ہے، لہٰذا فرشتے بھی نمازی کو حیرت سے تکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی حرام و گناہ اور ممنوعات شرعی سے نہیں بچتے؟ ہم نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی اور عریانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود موسیقی اور فلمی گانوں، گھروں میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ بھی بجاتے اور سنتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوچ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی، سود اور رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ حیرت بالائے حیرت ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہم اپنا پیارا پیارا چہرہ، جس پر اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی پیدا فرمائی ہے، اور شہنشاہ مدینہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ مونچھیں خوب پست، چھوٹی اور داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ پھر بھی ہم نہایت بے دردی کے ساتھ اس محبت کی نشانی کو نوچ مونڈ کر گندی نالی میں بہا دینے سے گریز نہیں کرتے، حالانکہ داڑھی منڈوانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا دونوں حرام ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان یقیناً قطعاً حق ہے، نماز پڑھنے والوں کو یقیناً گناہوں سے باز رہنا ہی چاہیے۔ تو آخر کیا وجہ ہے نمازی ہونے کے باوجود فرنگی تہذیب اور فیشن کی آفت سے جان نہیں چھوٹتی؟ آخر کیوں سنتوں کی جانب دل مائل نہیں ہوتا؟ کیا حقیقی
نمازی جھوٹا، دغاباز، چگل خور، رزق حرام کمانے والا، فلموں ڈراموں کا دل دادا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہودی اور آتش پرستوں جیسے دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی منڈا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز تو واقعی برائیوں سے روکتی ہے۔ اپنی نماز کا جائزہ لے، نماز کی ظاہری اور باطنی سنتیں اور آداب سیکھ لے، اپنے وضو اور غسل کو درست کر لے۔ اگر باطہارت صحیح طور پر وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی تمام تر ظاہری و باطنی سنتوں اور آداب کو ملحوظ رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو ضرور اس کے برکات و ثمرات ظاہر ہوں گے، اور واقعی ہماری ظاہری اور باطنی گناہوں کی گندگیاں اور آلودگیاں دور ہو جائیں گی، اور ہم باشرہ باریش نیک صورت نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے، اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ غفلت کے ساتھ نماز کیسے ہوں گی؟ سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص کو اس کی نماز فحش اور برائی سے منع نہ کرے تو اللہ عزوجل سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ نماز تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا نام ہے، تو غفلت کے ساتھ کیسے ہو جائیں گی؟ معاذ اللہ، شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے مجھے تو میرے نماز برائیوں سے نہیں بچاتی، لہٰذا میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں۔ جب بھی اس قسم کا خیال آئے تو فوراً لا حول شریف پڑھ لیا کرے، یہ تو شیطان کا کھلا وار ہے۔ نماز آتی ہو یا نہ آتی ہو، اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ہی اگر ہم نے سر نیاز جھکانا چھوڑ دیا تو پھر ہم سے بڑھ کر بے عقل، احمق اور نادان کون ہوگا؟ اور شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھل کر کھیل سکے، لہٰذا نماز پڑھتے رہے، رات دن اس کی اصلاح کی کوشش بھی جاری رکھے۔ انسان کو سجدہ کرتا دیکھ کر شیطان روتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ شیطان نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر صدمے سے چور ہو جاتا ہے، اور افسوس نماز کی برکت سے تو جنت میں چلا جائے گا اور میں جہنم میں جا پڑوں گا۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس، انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ منقول ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو شیطان دہاڑے مار مار کر رونے لگا، اس کے سارے چیلے جمع ہو گئے اور سب گریہ دریافت کیا، اس نے بتایا ہم تو مارے گئے۔ اللہ عزوجل نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی۔ چیلوں نے کہا نماز فرض ہو گئی تو کیا ہوا؟ کون سی قیامت قائم ہو گئی جو تم نے اس قدر چلا کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا میرے بدو چیلو، تم نہیں سمجھے، ہائے سمجھدار مسلمان تو نماز پڑھیں گے اور نماز کی برکتوں سے گناہوں سے بچ جائیں گے اور میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ چیلوں نے متفکر ہو کر کہا اب اللہ عزوجل کو تو ہم منانے سے رہے کہ وہ نماز کا حکم واپس لے لے، تم ہی بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا انہیں مت پڑھنے دو نماز، جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو گھیر لو، ایک کہے دائیں طرف دیکھ، دوسرا کہے بائیں طرف دیکھ، اس طرح اس کو الجھا ڈالو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے نماز سے شیطان کس قدر خوفزدہ ہے، نمازی سے یہ ڈرتا ہے، تو اگر اس کے دھوکے میں آ کر کسی نے خدا نخواستہ نماز کو چھوڑ دیا تو یہ بہت برا ہوگا، بہت ہی برا ہوگا۔ لہٰذا نماز پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ عزوجل سب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.